بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، کیا حال ہے سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں بنانے جا رہی ہوں 3 سال کی بچی کا سویٹر۔ کریشیا پہ میں بناؤں گی یہ سویٹر۔ بہت اچھا یہ سویٹر بن کے تیار ہوتا ہے۔ یہ اے لائن سویٹر ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے بنا رہی ہوں۔ اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، بنانے کی ویڈیو شروع سے اینڈ تک آپ کو بتاؤں گی یہ کیسے تیار ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آپ ضرور سمجھ جائیں گے کہ میں نے یہ اسے کیسے تیار کیا ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ 3.5 mm کا میں نے یہ کریشیا لیا ہے۔ اون کا ساتھ میں نے بلیک رنگ کا دھاگا لیا ہے۔ فرنٹ سائڈ سے ہم شروع کریں گے۔ ہاف سائڈ بنائیں گے۔ میں کیونکہ یہ اوپن سویٹر بنا رہی ہوں تو 2 اس کی سائڈیں بنیں گی۔ تو یہ ہم نے چین شروع کر لیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو یہ طریقہ چین بنانے کا بتایا ہوا ہے، سیم اسی طریقے سے ہم دوبارہ سے یہ چین بنائیں گے۔ ابھی بھی میں آپ کو یہ چین کا طریقہ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ تقریباً 36 چین ہوں گی اس کی، سویٹر کی ایک سائڈ کی، کیونکہ یہ 2 سائڈیں میں بناؤں گی۔ اور ٹوٹل جو ہے نا بٹن ٹیک کے لیے میں نے 3 چین بناؤں گی ایکسٹرا، 36 اور 39 ہوگی ایکسٹرا چین۔ یہ 39 چین میں نے بنا لی ہیں، کمپلیٹ کر لی ہیں۔ اب دوسرا رو شروع کرتے ہیں۔ یہ سویٹر ٹوٹل میں سارا جو ہے نا ہاف ڈبل کریشے پہ بناؤں گی۔ یہ سٹچ بھی آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے، تو یہ اب آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ یہ میں دوسری رو میں نے سٹارٹ کر لی ہے۔ 2 چین چھوڑ کے تیسرے میں سے میں نے بال ڈالا اور یہ ہاف ڈبل کریشیا بنا رہی ہوں۔ یہ سمپلی کریشے پہ بال اٹھایا اور نیچے چین میں سے ایک بال لیا، تو یہ تینوں کو اکٹھا کر لیا۔ تینوں چین میں سے ایک کر لیا، ان تینوں کو دھاگا بال لے کے گزار کے ایک کر لیا۔ یہ پھر سے وہی پروسیس، یہ ہاف ڈبل کریشیا ہے، یعنی کہ ایک جو ہم نے چین بنایا ہوا ہے اور ساتھ ایک بال لیں گے، اور تیسرا جو ہے نیچے چین میں سے ایک چین ساتھ والی میں سے لیں گے۔ ابھی یہ بال لیا اور نکالا اس کو چین میں سے، یہ دیکھیں جی، دوبارہ سے یہ چین میں سے بال لیا اور چین میں سے نکالا، دھاگے کو کریشے پہ لے کے چین میں سے نکال کے اور پھر دوبارہ تینوں کو اکٹھا کر لیا۔ اب اسی طرح کرتے کرتے ہماری رو کمپلیٹ ہوگی۔ ہاف ڈبل کریشے کا اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے پیچھے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے، مجھے امید ہے کہ یہاں پہ بھی آپ کو صحیح طرح سمجھ آ جائے گی، کیونکہ میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ہم نے بہت ایزی طریقہ ہے اس کو بنانے کا۔ سمپل ایک بال لیں گے، بالکل ساتھ والی چین میں سے گزاریں گے کریشے کو، اور دوبارہ دھاگا لے کے ان تینوں کو ہم اکٹھا کر لیں گے ایسے۔ یہ بالکل اسی طرح دوبارہ یہ دوسری رو بھی ہم تیار کر لیں گے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اسی طرح کرتے کرتے ہم نے دوسری رو بھی تیار کر لینی ہے۔
یہ دیکھیں جی، یہ ہماری دوسری رو کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے اب. یہ میری دوسری رو ابھی کمپلیٹ ہوگی ہے تقریباً. دیکھیں جی سیم وہی سٹچ، ڈبل کریشیا والا. یہ میری دوسری رو بھی کمپلیٹ ہوگی ہے اس کی. بہت پیارا سویٹر بن کے یہ تیار ہوتا ہے. یہ اب نیکسٹ رو یعنی کہ تیسری رو شروع کر لی ہے میں نے. سیم وہی سٹچ، دوبارہ سے تیسری رو بنا رہی ہوں میں اسی طرح. اسی طرح کرتے کرتے تقریباً 8 رو بالکل سیدھی لے کے جانی ہے. اس کے بعد اس کی کٹنگ شروع ہوگی. یہ تیسری رو چل رہی ہے، اس کے علاوہ 5 رو اور بناؤں گی. تو پھر اس کے بعد کٹنگ اس کی شروع کریں گے اے لائن کی، کیونکہ میں اے لائن سویٹر بنا رہی ہوں اس لیے اس کو شیپ دینے کے لیے اس کی کٹنگ کرنی پڑے گی. یہ تیسرا رو بھی ہم اسی طرح کمپلیٹ کر لیں گے. آٹھ لائنیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں کہ 8 رو ہم بنائیں گے اور پھر اس کے بعد کٹنگ کریں گے. یہ میں نے 8 رو تیار کر لی ہیں. یہ 8 رو میں نے کمپلیٹ کر لی ہیں. اب اس کی کٹنگ کریں گے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی کٹنگ کیسے کریں گے. یہ ہم نے ڈبل کریشیا بنایا، اگلے سٹچ میں بھی بنایا، اور یہ اب 5 کو اکٹھا ایک کر لیا. یہ 2 سٹچ اکٹھے بنا کے ان کو ایک کر لیں گے ہم. آپ دوبارہ سے دیکھ لیں، یہ وہی ہم جیسے ڈبل کریشیا بنا رہے تھے سیم وہی. پہلے ایک میں بنایا، ایک چین میں بنایا، پھر وہی بال لے کے دوسرے چین میں پھر سے وہ اسی طرح نکالا، اور اب یہ 5 چین ہو گئے. اب ان 5 کو ایک کر دیں گے ہم. اب کریشیا پہ بال لے کے اس میں سے 5 میں سے اس دھاگے کو گزار دیں گے اور یہ ایک ہو جائے گا، اور یہاں سے ایک چین کم ہو جائے گا. اس طرح کم کرنے سے یہ بہت صفائی سے کم بھی ہو جاتا ہے اور برا بھی نہیں لگتا. اسی طرح ہم ہر 2 رو کے بعد اس کی کٹائی کریں گے، یعنی کہ ایک ایک سٹچ کم کرتے جائیں گے، اور تقریباً 24 رو کے بعد ہم اس کا دھاگا چینج کریں گے. یہ ہم بارڈر بنا رہے ہیں، اوپر سے ہم دوسرا دھاگا لگا کے تو کریں گے. آگے باقی سائڈ بنائیں گے. 24 روز کے بعد ادھر سے ہم اس کو دھاگا چینج کریں گے. اسی طرح ہم نیکسٹ رو پہ آ جاتے ہیں. 2 رو سیدھی اور 1 رو میں کٹائی کریں گے، یعنی کہ ایک چین کم کریں گے. جیسے میں نے ابھی پچھلی رو میں بتایا کہ ایک چین کم کرنی ہے. یہ 2 رو سیدھی ہم بنا رہے ہیں، اور اس کے بعد اب
ایک چین کم کریں گے، اگلی رو میں کٹنگ کریں گے۔ یہ دوسری رو بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے جو ہم نے سیدھی بنائی تھی۔ یہ 2 رو سیدھی بنا کے اور تیسری میں میں نے یہ کٹائی کی ہے۔ اب پھر سے اینڈ پہ، اب تیسری بار اینڈ پہ آئی ہے ادھر سے کٹنگ، کیونکہ یہ 2 رو کے بعد آتی ہے اور پھر تیسری رو میں یہ دوبارہ کٹنگ کی ہے میں نے۔ یہ دیکھیں گے، دوبارہ سے آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ وہی ایک بار بنایا اور پھر یہ دوسری بار بنایا، یہ 5 ہو گئے چین۔ یہ ان کو اکٹھا ایک چین کر لیں گے ایسے، یہ کٹنگ ہوگی۔ اب پھر سیدھی رو بنائیں گے۔ یہ پھر 2 رو سیدھی، پچھلی رو میں ہم نے کٹنگ کر دی ہے اور اب تیسری رو پھر سے بن رہی ہے۔ یہ اب سیدھی رو کی اینڈنگ ہو رہی ہے، یہاں پہ سیدھی رو کی اینڈنگ میں نے کر دی ہے۔ اب نیکسٹ رو شروع کریں گے۔ اسی ہاف ڈبل کریشیا پہ نیکسٹ رو شروع ہوگی۔ یہ پوری سویٹر ہاف ڈبل کریشیا پہ بناؤں گی میں، انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہ دیکھیں اب نیکسٹ رو بھی اسی طرح کرتے کرتے کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ یہ نیکسٹ رو کا اینڈنگ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں گے یہاں پہ بھی اینڈ ہو گیا۔ اس طرف سے میں بالکل سیدھے ہی رکھی ہے، کیونکہ یہ ادھر ایک سائڈ سے بٹن ٹیک ہوگی اور ایک سائڈ سے اس کی کٹائی ہو رہی ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے 24 روز بنائیں گے ہم، تو پھر دھاگا چینج کریں گے۔ اب 24 روز میں نے کمپلیٹ کر لی ہیں۔ سیم وہی پروسیس، 2 سیدھی بنانی ہے اور ایک میں کٹنگ کر کے 8 رو کے بعد تو 2 میں ایک میں کٹنگ، ایک چین کم کرنا اور 2 رو جو ہے نا ہم نے سیدھی بنانی ہے۔ تو اسی طرح کرتے کرتے 24 روز مکمل کر لیں گے اور پھر دھاگے کو چینج کریں گے۔ امید ہے آپ کو صحیح سمجھ آ رہی ہوگی میری۔ جی تو بس یہ میری 24 روز کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اب ادھر دھاگا چینج کرنے کا ٹائم آ گیا۔ یہ میں نے 24 روز کمپلیٹ کر لی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا پیچھے۔ یہ میں ادھر سے کٹنگ کر رہی ہوں اور یہ فرنٹ سائڈ ہے، ادھر ہماری بٹن ٹیک بنے گی۔ تو اب میں یہ دھاگا چینج کرنے لگی ہوں۔ اس کا اینڈ کیسے کرنا ہے میں یہ آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ اس کو ایسے لیتے ہیں
اور ادھر سے دھاگا کٹ کر دیں گے. اب یہ دھاگا کھینچ لیا ہم نے, یہ بند ہو گیا, اس کا دھاگا بند ہو جائے گا. اب آگے نیکسٹ سٹیپ میں آپ کو بتاتی ہوں وہ کیسے کرنا ہے. یہ اب ہم نے دوسرا دھاگا لے لیا, جیسے ہم نے سٹارٹنگ میں ناٹ لگائی تھی اسی طرح یہ دوبارہ سے ناٹ لگا رہی ہوں میں. یہ اتنی مشکل نہیں ہے, ایسے بس گھمانا ہے ہاتھ پہ, یہ اس کے نیچے لے کے جانی دھاگا اور پھر ایسے کھینچ لینا. یہ ناٹ لگائی ہم نے. اب جو یہ اینڈ والا جہاں پہ ہم نے ختم کیا ہے, یہاں سے ہم نے اس دھاگے کو نکالنا ہے اور یہ اپنا کام سٹارٹ کر دینا. اسی طرح 2 رو سیدھی ایک میں کٹنگ کرنی ہے. اب یہ ہماری رو جو آ رہی ہے اس میں نے کٹنگ کرنی ہے, ایک سٹچ کم کرنا ہے, تو وہ اب ہم کریں گے سٹچ کم. کیسے کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے. ایسے پھر ایسے, یہ اب 5 ہو گئے ہیں. 2 خانے میں نے بال اٹھا کے بنا لی ہیں. اب یہ اوپر سے 5 ہو گئے ہیں, ویسے تو 3 ہوتے ہیں, یہ 5 ہو گئے ہیں. اب میں نے 5 میں سے دھاگا گزارنا ایسے. یہ میں آپ کو پہلے بھی طریقہ بتا چکی ہوں, اس میں سٹارٹنگ میں جہاں میں کٹنگ آ رہی ہوں, یہ وہی طریقہ ہے. یہ پھر آگے سمپل وہی سٹچ. جیسے میں سٹچ کر رہی تھی, ہاف ڈبل کریشیا وہ بنا رہی ہوں میں. اب یہ اسکن کلر کا میں نے دھاگا لگا دیا, اس کو ہاف ڈبل کریشیا بناتے جائیں گے. سیم وہی سٹیپس ہم کرتے جائیں گے. جتنا ہم نے لمبا کرنا ہے اس کو کندھے تک. میری بچی 3 سال کی ہے جس کے لیے یہ میں سویٹر تیار کر رہی ہوں, تو اس کے حساب سے میں نے ادھر 38 رو بنانی ہے کندھے تک. اور اسی طرح سیم سٹچ اسی طرح بناؤں گی, ساری روز اسی طرح کمپلیٹ کروں گی. یعنی کہ 2 روز سیدھی اور ایک میں کٹنگ کروں گی, کیونکہ وہ کمزور سی ہے اور میں اے لائنس بنا رہی ہوں اس کی سویٹر. آپ کو سیدھی سویٹر بھی بنانا بتاؤں گی, پر یہ مجھے پسند تھی اس لیے میں اس کے لیے اے لائن سویٹر بنا رہی ہوں. میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. یہ ہماری رو کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے. یہ جو میں نے نیا دھاگا لگایا اس میں یہ فرسٹ رو کمپلیٹ کر لی ہے. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت پیارا کلر, بہت اچھا لگ رہا ہے اس کے ساتھ یہ کلر. اسی طرح میں یہ ساری پچھلی رو ملا کے بھی اور اگلی بھی 38 روز تیار کروں گی. ان کی ایک سائڈ میں نے اس کی تیار کر لی ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. یہ دیکھیں جی میں نے یہ نیچے والا حصہ تیار کیا ہے اس کا, جس طرح یہ میں نے تیار کیا ہے اس طرح یہ حصہ بھی تیار کر لیا ہے. اور اب یہ ادھر میں نے اسی طرح یہ دھاگا لگایا اور ادھر بھی یہ دھاگا شروع کیا ہے. سیم پیٹرن ہے, سیم طریقہ ہے, دونوں طرف ایک جیسا طریقہ ہے. جیسے ہم ادھر کر رہے ہیں ویسے ہی دوسری طرف بھی کر رہے ہیں.
اب میں نے یہاں سے کندھے کی کٹنگ شروع کی تھی، کیونکہ میری بچی 3 سال کی ہے، اس کے لیے 4 سے 5 انچ کندھا بہت ہے، اس لیے میں یہ 5 انچ اس کا کندھا رکھا تھا میں نے۔ یہ کھل بھی جاتی ہے، کریشیا ہے، تو اس لیے میں نے اس کا 5 انچ کندھا رکھا ہے۔ کندھے کی کٹنگ میں بھی وہی سیم طریقہ ہے، یعنی کہ 2 لائنیں ہم سیدھی رکھیں گے۔ ویسے تو دوسری طرح کٹنگ کرتے ہیں، میں اس کی ذرا تکونی سی کٹنگ کر رہی ہوں، یہ بھی بہت اچھی لگتی ہے بیبیز پہ۔ تو یہ بھی اسی طرح سیم کٹنگ کروں گی میں، 2 لائنیں سیدھی اور ایک میں 1 سٹچ کم کرنا، اس طرح کرتے کرتے اوپر سے یہ تکون بن جائے گی۔ تو جب یہ سائڈ کمپلیٹ ہو جائے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور یہ والی اوپر والی 1 2 3 4 5 رو، 6 7 8 9، یہ 9 رو ہیں جس میں میں نے گلے کی کٹائی کی ہے۔ یہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کٹنگ میں نے کیسے کی ہے۔ گول گلا میں اس کا بنا رہی ہوں، اس میں نے ادھر سے 5 چین چھوڑ کے، تو جو ہے نا ایک ادھر میں نے سنگل کریشیا بنا کے، تو آگے میں نے یہ ہاف ڈبل کریشیا بنایا ہے، اور پھر اوپر بھی میں نے سنگل کریشیا اس کے کیا ہے دوسری رو میں بھی، اور پھر آگے ہاف ڈبل کریشیا بنایا ہے۔ اسی طرح باقی ساری رو سمپل ویسے ہی جیسے سمپل پیچھے بنائی ہیں اس طرح بنائی ہیں، صرف 2 رو میں نے تبدیلی کی تھی جس سے یہ گلے کا آیا۔ اگر پھر میں نے کالر لگایا یا جو بھی کیا تو وہ بھی بین لگایا، جو بھی کیا تو آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی۔ سمپلی میں نے آپ کو یہ سمجھایا ہے، پر جب یہ میں یہاں تک پہنچوں گی تو آپ کو یہ بھی بتاؤں گی۔ کندھے کی کٹنگ سیم اسی طرح ہی کر رہی ہوں میں، پچھلی سائڈ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، اس میں آپ کو صحیح سمجھ آئے گی کہ میں نے کندھے کی کٹنگ کس طرح کی ہے اور کس طرح وہ ہم نے اس کی ساتھ اٹیچ کرنی ہے۔ چلیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ میں نے اس کی پچھلی بیک سائڈ بھی تیار کر لی ہے، اس میں نے بلیک کلر کم لگایا ہے اور اگلی سائڈ پہ میں نے بلیک کلر زیادہ لگایا، تو ادھر سکن کلر زیادہ لگایا میں نے، ادھر بلیک کلر کم لگایا۔ اس میں نے 8 رو بنائی ہیں بلیک کلر، 8 نہیں سوری 16 رو بنائی ہیں بلیک کلر میں، اور باقی ساری جو ہے نا سکن کلر میں بنائی ہیں۔ یہاں پہ میں نے یہ دیکھیں جی کندھے کی کٹنگ کی ہے، اور یہ اس طرح ترچھا سا کندھا آیا ہے، یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں نے کندھے کی کٹنگ کی ہے۔ یہ ادھر سے صحیح واضح نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ 2 ہاف سائڈیں ہیں، تو اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی۔ یہ اوپن شرٹ ہے، اوپن سویٹر ہے، یہاں پہ ہمیں صحیح سمجھ آ رہی ہے کہ یہ میں نے کس طرح اس کی کٹنگ کی ہے۔ اب میں اس کو اوپر رکھ کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح یہ سویٹر تیار ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں جی یہ اے لائن سویٹر ہے، ادھر سے اب اس کو سلائی کریں گے ساتھ، تو اس کو جوڑ لیں گے، اوپر سے ادھر کندھے کی سلائی ہوگی اور پھر یہ گلا، اور ساتھ ادھر اس کا جو ہے نا بٹن ٹیک وہ بن جائے گی۔ یہ ہماری دوسری سائڈ، یہ دیکھیں جی یہ اوپر نیچے آ جائے گی خود بخود، ادھر بٹن لگ جائیں گے، ساتھ ادھر سے سلائی بھی ہو جائے گی۔ اور آپ کو میں دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں جی یہ ہمارا ادھر سے گلا بھی بن جائے گا، اور ساتھ اس کی جو بھی میں نے کالر اگر بنایا یا بین بنایا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ساتھ جب اس کے بازو آئیں گے تو وہ بھی بتاؤں گی کہ کیسے بنیں گے۔ ابھی میں یہاں تک آپ کو کٹنگ کا بتا چکی ہوں، یہ میں اے لائن سویٹر بنا رہی ہوں، تو ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھی تیار ہو رہی ہے۔
تو پھر یہ میں اب کمپلیٹ کر کے بن کے کندھے تک کٹنگ کر کے آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے آگے کیا کیا۔ یہ تو میں نے کندھے کی کٹنگ بھی ساتھ کی ہوئی ہے، یہ آپ کو جیسا کہ نظر آ رہی ہوگی، ہلکی پھلکی کی ہے، زیادہ نہیں کی۔ تو مجھے اس طرح اچھی لگ رہی تھی، میں نے اس طرح کی ہے۔ ویسے جس طرح میں نے گلے کی کٹائی کی ہے، اس طرح ہلکی سی اس طرح کٹنگ ہوتی ہے کندھوں کی۔ یہ تو گلے کی ہے، زیادہ گہری کی ہے۔ تو یہ طریقہ بھی میں آپ کو کسی اور سویٹر کے ساتھ بتاؤں گی کہ یہ میں نے کیسے کٹنگ کی ہے۔ یہ تو گلے کی کٹائی تو میں بتاؤں گی، پر یہ تھوڑی گہری ہوتی ہے اور کندھے کی کم ہوتی ہے۔ کندھے میں 1-2 سٹچ کم کرتے ہیں، زیادہ نہیں کرتے۔ میں نے اس میں تقریباً 6 سٹچ کم کیے ہیں، 5 ادھر ہیں اور چھٹا یہ ادھر ہے۔ 6 سٹچ میں نے یہ کم کیے ہیں۔ تو کندھے کی کٹائی میں اتنے نہیں کرتے، کندھے کی کٹائی میں زیادہ سے زیادہ 3 اور کم سے کم 2 یا 1 کرتے ہیں، بس زیادہ کٹنگ نہیں کرتے۔ تو وہ کٹنگ کرنے کا بھی طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میں پہلے یہ کمپلیٹ کر لوں، پھر آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں گی۔ تو جو میں ابھی جس طریقے سے بنا رہی تھی، یہ طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیا میں نے، اور اس کے بعد جو رہتا ہے باقی وہ بھی کروں گی انشاءاللہ۔